السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی 3-4 دن پرانی عید مبارک۔ عید کے دنوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ سے بات نہیں ہو سکی، اور ایک دوست سے میں خود یہ بات کر رہا تھا کہ یار کافی دن ہو گئے میں نے بات نہیں کی ہے تو پروگرام کے حوالے سے، تو وہ ان کا جملہ کافی اچھا لگا مجھے اور آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی علامت ہے، یعنی جب مارے باندھے کی اور آپ اس وقت بھی بات کر رہے ہوں جب آپ کا بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو وہ تو ایک سیلریڈ اور پیڈ قسم کی اسائنمنٹ ہو گئی، اس میں کوالٹی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہی بات کرنی ہے نا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کچھ دن کے لیے اس صورتحال کی وجہ سے، اپنے اندرونی تھاٹس کی وجہ سے، یا اس معاملے کو گریٹر پیراڈائم میں پھیلا کے جب دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر آپ چپ ہو جاتے ہیں، تو دیٹس گڈ ان کا کہنا تھا، اور میں بھی خیر اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہاں بات ٹھیک ہے کہ بات اسی وقت کرنی چاہیے جب کم از کم آپ تو اپنا مطلب آپ کا اندرون تو آپ کا ساتھ دے رہا ہو۔ اچھا، اس چپ لگ جانے کی پیچھے فوری وجہ کیا بنی؟ فوری وجہ یہ بنی کہ ایک دفعہ وحید اللہ علیم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب اسکالرلی گفتگو کرتے کرتے اچانک انہوں نے اتنا بلنڈر کیا اور ایسی واہیات خرافات قسم کی حوالے اور تھاٹ کو اس ایکیڈیمک ڈسکشن کے اندر لے کے آ گئے کہ علیم صاحب نیم دراز سے کونی کے سارے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں ان کی طرف یوں دیکھ کے کہ آپ کی اس بات پہ تو چپ ہی ہوا جا سکتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ اگلے بندے سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل اسی طرح سے ہونا تو وہ تھا، بات تو اس طرف جا رہی تھی، لیکن ہمارے ملک میں کتنے گریٹر لیول پر جھوٹ عام ہو گیا، اور کتنے تفصیل کے ساتھ بے حسی نے چادر تان دی۔ اس کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ انسان چپ ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ آخری دفعہ مجھے جب مطلب آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے آپ سے بات کی تھی جب، اور بلکہ بات بھی کیا، میں نے شاید ایک آرٹیکل لکھا تھا، تو وہ یہی کچھ لکھ کے ہم چپ ہو گئے تھے کہ وہ جو بڑے بڑے برج اور بڑے بڑے نام اور ادارے اور ان کے جو وقار اور اسٹیبلشڈ کی ہوئی عزتیں، وہ تو دھڑام سے گر چکے۔ اب ان کی راکھ پہ بیٹھے ہوئے جو مرضی کہتے پھریں، لیکن اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچا ہوا۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے تو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو ہمارے ملک کے باسی تھے، اور یہ کس ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ جو ہمارا ملک ہے۔ اور جان ایلیا نے کہا کہ خود کو ہلاک کر لیا اور ملال بھی نہیں، مطلب بیڑا غرق کر کے، اور پوری کی پوری قوم اور پورے کے پورے معاشرے میں اس کا احساس بھی کوئی نہیں ہے، احساس زیاں بھی کوئی نہیں ہے۔ مگر پھر خیال یہ آیا کہ جن کو احساس زیاں ہونا ہوتا ہے وہ اس انتہا تک جاتے کہاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کی حسیات زندہ ہوں، پوری دنیا میں دیکھ لیں جن کے جو بے حس نہ ہو چکے ہوں معاشرے، وہ کافر ہوں، وہ فاسق ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، لیکن ان کا کوئی بھی عقیدہ نہ ہو، لیکن وہ بے حس نہ ہو چکے ہوں، قطعی طور پر بے حس نہ ہو چکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے صرف نظر ہی کرتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے کھاتا۔ لیکن اب تو یہ گھیر گھیر کے، کیونکہ انہوں نے ایک نئی طرح سے، ویسے تو شناختی کارڈ میں تو یہ لکھتے ہیں نا کہ ہم کسی ریفارمر پہ، کسی مسلح پہ، کسی اصلاح کرنے والے، نجات دہندہ پہ، آنے والے پہ یقین نہیں رکھتے، تب اے کلاس سٹیزن کا شناختی کارڈ ملتا ہے پاکستان میں۔
لیکن عملاً اب پورا ملک ریفارمر بنا ہوا ہے. اب پورا ملک جو ہے وہ اصلاح کر رہا ہے اور احیاء کر رہا ہے. جتنے کام انڈیویجول نے کرنے تھے آنے والے نے، وہ سارے پہ اب ساری قوم لگی ہوئی ہے. اسلام کا احیاء اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں اور اسلام کی تشریح اپنی مرضی سے کرنی چاہ رہے ہیں. نبوت کا تعارف ان جاہل ملوانوں کے دماغوں سے چھن کے اور ان کی گندی زبانوں کے ذریعے معاشرے میں کروایا جا رہا ہے. پھر اسی طرح سے وہ جو آئین ہے اس کو پتہ نہیں اسلام کے تابع کر رہے ہیں کیا اسلام کو آئین کے تابع کر رہے ہیں، اب کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کی قوموں میں کہتے ہیں ہمارا ایک تشخص ہے. ابھی کل پرسوں میں جو ISPR کی پریس کانفرنس تھی، وہ اگر ساری سن لی جائے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں نے تو خیر جستہ سنی ہے، لیکن مجھے یہی احساس ہوا کہ وہ جو بے حسی گلی محلے میں چلتے پھرتے ہوئے اپنی ضروریات کے تعاقب میں اور اپنی روزمرہ نیڈز کو پرسو کرتے کرتے جو بندہ اصل اس بڑے ڈائلیما سے بے خبری کے ساتھ پھر رہا ہے، وہی چیز جو ہے وہ اعلیٰ ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہے. جیسے اس کو یہ خیال ہے کہ میری حالت جو بھی ہو اور میرا حشر جو بھی ہو. واقعہ اس میں ایک آ گیا ہے کہ وہ کچھ عورتیں جو تھیں وہ پانی بھر کے گزر رہی تھیں، ہندو عورتیں، اور چمکتی ہوئی گاگریں اور خوبصورت ساڑیاں اور نہائی دھوئی اور جچی تلی، اور کچھ مسلمان خواتین بھی وہیں سے ہی پانی لے کے جا رہی تھیں، اور نہ گاگر کے پلے نہ ان کے اپنے پلے کچھ. تو وہ بزرگ نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو ہے اب دیکھیں کہ ان چمکتی اور خوبصورت برتنوں والی اور خود بھی خوبصورت عورتوں کو وہ جو بدزیب طریقے اور گندے ہاتھوں اور گندے برتنوں میں پانی لے جا رہی ہیں، وہ اگر کہیں کہ تم مسلمان ہو جو تسی تو وہ ہوندیاں نے. بات تو یہ ہے کہ آپ اب حشر کیا کر لیا ہے. اس حالت میں اگر آپ دنیا کو کہیں کہ ہم بڑا کچھ ہیں اور آپ بھی ہم جیسے ہو جائیں تو کون ہوگا؟ کسی نے بھی نہیں ہونا. لیکن اسی ماحول کے اندر ہمارے حصے میں تو جو ابر ہے سو اب وہ سنگ و خشت لاتا ہے. فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی فضا اور یہی کثافتیں یہ ہمارے حصے میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کثافتوں کے بادلوں اور ان کے گھمبیرتا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پچھلے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور جب تک ہماری اپنی تاریخ کے اوپر ہماری نظر ہے تو ہم نے تو اپنی لطافتیں اسی کثافت کے اندر زندہ رکھیں. اور مجھے ایسے ہی ابھی بات کرتے کرتے یاد آ گیا کہ آج سے کوئی 30-32 سال پہلے جو میں نے پہلی غزل یا پہلی دفعہ جب شعر کہے تھے تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا جو دیکھ لیں کہ آج پھر مجھے بالکل سادہ سی بات اس وقت کی تھی کہ ہم نے دیکھو انہی اندھیروں میں روشنی آسمان سے پائی ہے. تو زمینی اور ماحولیاتی گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے، وہ تو تھے اور وہ ہیں، لیکن روشنی تب بھی انہی اندھیروں کو چیر کر ہم تک پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی اور ہمیں اس میں سے حصہ ملا تھا، اور وہ آج بھی اسی طرح سے ہے. روشنی کی پروردگی یا روشنی کی پرورش کے نتیجے میں جو اعتماد حاصل ہوتا ہے وہ جن لوگوں میں موجود ہو وہ انہی اندھیروں میں چلتے پھرتے ہو، ان کے لیے ان کی روشنی موجود ہوتی ہے. لہٰذا اب
یہ جو ہے نا اپنے رڑتے ہوئے بیڑے کی ریڑیں، ان کے اوپر گفتگو کرنے کی بجائے اگر اپنے اپنے چانن اور اپنی اپنی روشنی کو سنبھالنے کے اوپر بات کر لی جائے، وہ پھر بھی کچھ اس کے معنی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہ وہ روزانہ الیکشن ہو گئے کہ نہیں ہوئے، ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، اور کون کس کو پچھاڑ جائے گا، یہ سب کا بیڑا غرق ہوگا۔ پچھاڑنے والا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ بحیثیت قوم اجتماعی طور پر آگے بڑھتے ہوئے جو معاشرے نظر آتے ہیں، اس کی کوئی خصلت، کوئی خوبی، کوئی اس کی لائن وہاں نظر نہیں آ رہی۔ ابھی مجھے ایک دوست نے ایک پوڈ کاسٹ بھیجی تھی، تو اس کو سن کے عملاً تو تکلیف ہونی چاہیے تھی، لیکن مجھے حوصلہ ہوا اس کو سن کے۔ وہ دو نوجوان، ایک کی تحقیقی ریسرچ تھی بلاسفیمی لاز کے اوپر، اور دوسرا جو غیاث ہے وہ انٹرویو کر رہا تھا۔ سارے اچھے لوگوں کے اچھے انٹرویو کرتا ہے اور اچھی گفتگو وہ چلا رہے تھے۔ ان کی جو تحقیق اور ان کی تحقیق کے حوالے سے، سنجیدہ تحقیق تھی ان کی، انہوں نے اچھی محنت کی ہوئی تھی، اس کے حوالے سے تو آئندہ پروگراموں میں نے سوچا تھا کہ بات ہوگی، اور کچھ اس کو پھیلا کے کچھ جو اپنے دو پینیز ہیں وہ ہم بھی پیش کریں گے، کہ دیکھ لیں کہ یہ اتنی ریسرچ اور اس طرح ساری چیزیں ٹیبل پہ پٹ اپ کرنے کے بعد بھی وہ جو اصل سورس ہے، وہ ماخذ کی بات کرتے ہیں لیکن سورس تک پھر بھی نہیں پہنچے، سرچشمے تک رسائی نہیں ہوئی۔ ابھی تک تو میں نے ساری تفصیل سے نہیں سنی، ہو سکتا ہے آگے انہوں نے بھی کیا ہو، لیکن بات وہی ہے کہ جب ہم کبھی بات کرتے تھے کہ جب آپ ان سے صرف نظر کر کے، بائی پاس کر کے، اور احمدیہ ماخذ کو اور احمدیہ علم الکلام کو اس کے اوپر کالک ملنے کے بعد آپ چاہیں گے کہ آپ ایکیڈیمک ڈسکشن اور اسکالرلی جو مباحث ہیں ان کو لے کے آگے چل سکیں، وہ آپ نہیں چل سکیں گے۔ جب یہ میں آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یونیورسٹیوں میں یا جہاں احباب دوست اکٹھے ہوتے تھے وہاں یہ بات کیا کرتا تھا، تو وہ میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا بٹی صاحب یہ تو ایبسرڈ جی گل ہے۔ میں کہ پتہ نہیں میری گل ایبسرڈ ہے یا نہیں، لیکن ایبسرڈ جڑا ہے شاید ہونی سنیا تو میرے تے ورتی ہونا جا کے۔ لیکن اب 20-25 سال کے بعد جا کے یہ پتہ چلا کہ اب جو بھی اس پہ ہاتھ رکھ کے اور یہ تو بالا یہ بائی پاس کر کے لگنا گزرو نا اس طرح کہ تماشا نہیں ہوں میں، تو وہ اب ممکن نہیں رہا۔ اب میں ایک آج کے دن میں ہمارے ایک دوست نے کوئی ایک چیز شیئر کی ہوئی ہے کہ 6-7-8 ٹویٹس ہیں جن کو انہوں نے اکٹھا کر کے تو وہ بیان کر دیا ہے ایک جگہ پہ۔ میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے، اور اب معاشرہ ان دھڑے بندیوں، جتھوں اور جتھوں کی بھی جتھا در جتھا، تقسیم در تقسیم کے پروسیس میں پڑ چکا ہے، اور ناؤ اٹ نیڈ سم ٹائم کہ وہ ملٹیپلائی ہو کے سیلف سٹرینتھننگ موڈ میں جا کے تو وہ اسی چیز کو آگے ملٹیپلائی کرتا چلا جائے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ کوئی عامر ایچ قریشی ہیں، ان کی ہے کہ انہوں نے یہ اکٹھی کی ہیں 8 ٹویٹس پر مشتمل یہ تحریر، کہ اور ساتھ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ بھی مد نظر رہے کہ یہ صاحب خود بقول شخص احمدیوں کا رشتہ دار ہے، کیونکہ اس کی نانی کی بہن احمدی ہو گئی تھیں۔ اب یہ اتنا سا ڈائلیوٹڈ رشتہ ساتھ جوڑ کے بات کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو بھی بربادی پھر رہی ہے، جو بھی ان کے حالات ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یا احمدی کے ساتھ جوڑ دو یا ان کی بنیاد میں سے احمدی تلاش کرو۔ اب وہ انورٹڈ کاماز میں آگے کہتے ہیں جی عمر عطا بندیال کی ساس کا پورا نام ماجبین نون ہے اور بیگم کا نام نوین نون ہے۔ بندیال کے سسرال کا تعلق نورپور سے ہے، نونا سے، اور جو سرگودا کی تحصیل بلوال کا ایک قصبہ ہے۔
عمران خان اور بزدار کے دور حکومت میں لاہور کے ویسٹ مینجمنٹ کے چیئرمین امجد علی نون سے تو آپ صاحب بخوبی واقف ہیں. اب یہ ٹویٹ میں یہ زبان ہو رہی ہے جس پر کروڑوں کی کرپشن کا الزام ہے، اور امجد علی نون کی گھر والی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سگی بہن ہے. یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں جی، اپنے مسائل کی جڑیں ان چیزوں میں تلاش ہو رہی ہیں. اور یہ ساری جو دانشوری ہے وہ اینڈ کہاں پہ ہوگا وہ آگے جا کے دیکھیں. یعنی بہن کا رشتہ بندیال کے سسرالی رشتہ داروں میں ہوا. امجد علی نون کے باپ کا نام انور علی نون تھا جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم فیروز خان نون کا فرسٹ کزن تھا، اور انور علی نون اور فیروز خان نون دونوں کا تعلق احمدیہ قادیانی مذہب سے تھا. ہم بورن احمدی ہیں. ہم نے آج پہلی دفعہ سنا ہے کہ فیروز خان نون احمدی تھے. یعنی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. زیر نظر نیوز لیٹر میں جو دی لاہور احمدیہ اسلامک موومنٹ نامی قادیانی تنظیم کا ہے، انہوں نے سابق وزیر اعظم فیروز خان نون کی طرف سے این اے فاروقی کو لکھا جانے والا ایک خط شائع کیا ہے جو اس کے برادر نسبتی مولوی اب یہ خرافات کے علاوہ مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں اس میں سے نظر آ رہا. مولوی محمد علی کے انتقال پر تعزیت کے لیے لکھا گیا تھا. مولوی محمد علی ایک قادیانی عالم تھا. آپ اس کی بابت ویکیپیڈیا، اب ان کو ویکیپیڈیا بھی یاد آ گیا، سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. خان نے مولوی محمد علی کی مذہبی خدمات کو خاص طور پر سراہا ہے. یہ بات کسی شک و شبہ سے، اب یہ فکرہ ہے کہ یہ بات کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ ایک قادیانی ہی کسی قادیانی کی مذہبی خدمات کو خراج تحسین پیش کر سکتا ہے. حضرت خلیفہ رابع امام جماعت احمدیہ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے خطبات میں بہت دبنگ اور بہت شدت اور تفصیل کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیے ہیں بہت سے مواقع پر. تو یہ فلسفہ کہاں گیا کہ ایک قادیانی ہی قادیانی کو، اور پھر آگے کہتے ہیں جیسے عمران خان کا ننہال قادیانی ہے اسی طرح عمر عطا بندیال کا سسرال بھی قادیانی ہے. اور یہ فتنہ ہے جو مل کے اب آئین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے. جب اب مطلب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹو کے ہیں سارے اس طرح کے دانشور، اور یہ جو تحقیق اور محققین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی ایکسیس جو ہے وہ پبلک تک مطلب ہر طرف پہ پھیل جاتی ہے، وہ وائرل والا لفظ ان پہ صادق آتا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کا کوئی نڑی ڈٹا نہیں ہے، کوئی اگا پیچھا نہیں ہے ان کا. اس فضا کے معاشرے میں اب تھی، اس کی بنیاد رکھی جا چکی تھی بڑی عرصہ پہلے، لیکن اب اس کا کھل کھیل کے بالکل ایسے، یعنی وہ اب پھل پک چکے ہیں. جدھر وہ جیسے سرسوں کے پھولنے کا موسم ہوتا ہے نا، تو وہ لگتا ہے کہ مطلب تا حد نگاہ یلو کلر کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے. اب پاکستان کی معاشرت پر یہ کالے رنگ کا، جھوٹ کا اور منافقت کا ایک کارپیٹ ہے جو جدھر منہ اٹھائیں وہ بچھا ہوا ہے. اور میری آج کی یہ جو کالے رنگ کے جھوٹ کے کارپیٹ کی سٹیٹمنٹ آپ کو سویپنگ سٹیٹمنٹ لگتی، لیکن وہ جن دو نوجوانوں کی میں نے بات کی ہے جو ابھی پوڈ کاسٹ 2 گھنٹے کی کر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ساری تحقیق میں لفظاً ثابت کیا ہے کہ کس لیول پر ان کے سارے جو معاشرتی طور پر رحمت اللہ علیہ کہلانے والے علماء ہیں، ان ساروں نے کس قدر جھوٹ بولا ہے، بدنیتی کے ساتھ بولا ہے اور منظم طور پر بولا ہے. ایسی منظم اور بدنیتی پر مبنی مسلسل جھوٹ کے ساتھ ہیپیلی میرڈ سوسائٹی جو ہے، اس سے ترقی کے لیے اور اپنی گفتگو میں جو ہے وہ تاثیر بھرنے کے لیے آپ کون سا کسب فیض کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں نے پچھلا عرصہ ان پہ بات کرنی بند کر دی.
اور اب واقعتاً مجھے اگر کوئی رمق نظر آتی ہے تو وہ یہ کہ وہ جو ایک انسانیت میں یقین رکھنے والے اور ٹائم ٹیسٹڈ قسم کے پرانے ہر طرح کے دھکے کھا کے اور ان ساری تذلیلوں کو فیس کر کے پھر بھی باوقار طریقے پر اور جو ایجوکیشن کے اور پڑھے لکھے اور سینسیبل اور انسانیت میں یقین رکھنے والے طبقے کے طور پر اپنی شناخت رکھنے والے وہاں بچے ہیں، وہ سوائے احمدیوں کے کون بچے ہیں وہاں پہ؟ تو وہ جو بچا ہوا طبقہ ہے وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر اور اپنے پروجیکٹس کے اوپر اور اپنے تھاٹ پروسیس کے اوپر جو بات کرے اس کی تو کوئی سینس بنتی ہے، لیکن ان کے اوپر اب کیا بات کریں؟ تو بہرحال میں کل مزید اس کے اوپر جب میں ایک رائٹ اپ بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حال یہ ہو چکا ہے اور ہم نہیں، اب وہ سارے کے سارے بیٹھ کر یہ ثابت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اہل علم اور خاص طور پر مشائخ اور علماء نے کتنا جھوٹ بولا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ ان ساروں کے جھوٹ کو ایکسپوز کرتے ہوئے اور ان کو تسلیم کرواتے ہوئے پبلک سے اور آڈینس سے، ساتھ ہی ان کے نزدیک رحمت اللہ علیہ بھی وہی ہیں۔ ہمارا جرم یہ تھا اور ہے، اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے اس مولوی اور اس بددیانت عالم کو جھوٹا اور بددیانت اور منافق اور بدنیت سمجھ لیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہے، اسی کی سزا پائی۔ یعنی اب آپ کوئی 125 150 200 سال کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ سارے مدرسوں میں جھوٹ رواج پایا ہے اور انہوں نے مسلسل مطلب آرگنائز جھوٹ بولا ہے وہ بلاسفیمی لا کے لیے، تو خالی بلاسفیمی پہ کیا بس ہے؟ انہوں نے اپنی سروائیول کے لیے ہر جگہ بولا ہے، اور انہوں نے جھوٹی عزت، جھوٹا وقار، لوگوں کے طرز زندگی، لائف سٹائل جھوٹا، اپنی ثقافت جھوٹی، اپنی تہذیب کے ساتھ جھوٹ، حتیٰ کہ اب تو وہ اپنے گانوں کے ساتھ بھی جھوٹ اور اپنی نظموں اور غزلوں میں بھی جھوٹ۔ ادب کا بھی مطلب جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جھوٹ کا کارپیٹ ڈل گیا ہے، جس طرح کہ وہ سرسوں کے کھیت پھولیں تو وہ یلو کلر کا کارپیٹ بچھا ہوتا ہے۔ اس فضا میں اور اس حالات میں ہمارے لیے اس لیے مشکل پیش نہیں آئی کہ رات باقی تھی جب وہ بچھڑا تھا، عمر گزری ہے، رات باقی ہے، تو ہم نے تو ان اندھیروں کو فیس کر کے اور ان کے اندر زندہ رہنا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی روشنی ان کی طرف کرنی جو ہے وہ البتہ سیکھی ہے۔ ان کے تاریکیوں کو یا ان کی تاریکیوں کی بیعت نہیں کی، روشنی کی بیعت کی تھی، حصہ رسدی وہ روشنی موجود ہے اور وہ چلتے پھرتے نظر آتی ہے لوگوں میں۔ تاریکی جو ہے اس کی بیعت کرنے والے چھوٹے چھوٹے نقطوں سے شروع ہوئے تھے اور اب پورے لینڈسکیپ کا منہ کالا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سنبھالیں اس کو اور رکھیں اس کو اپنے پاس، اور ہمیں اب اگر کچھ بات کرنی ہے تو وہ روشنی کے جو جہاں جہاں جزیرے موجود ہیں ان پہ بات ہوگی، ان کے ایٹیکیٹس پہ بھی بات ہوگی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ان کی فیوچرسٹک اپروچ کیا ہے، وہ آئندہ مستقبل میں اپنے آپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور دنیا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس کی سینسیبلٹی پہ آپ آڈینس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بات کتنی قابل عمل اور وائبل ہے، لیکن بات تو ہو سکتی ہے۔ ہاں، جن کی سینسیبلٹی اور وائبلٹی جو ہے وہ اب بالکل واضح ہو چکی کہ انہوں نے کوئی کام بھی سیدھا نہیں کیتا، تو اب اس کے اوپر مزید کیا بات کریں؟ اب وہ اپنا، پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ اپنا پیٹھا جو ہے، پیٹھا کہتے ہیں وہ چکی جب
پیستے ہیں تو اس کا وہ ہاتھ والی چکی میں سائڈ پہ آٹا اکٹھا ہوتا جاتا تھا، تو اس کو ادرالنا کہتے تھے، یعنی اکٹھا کر کے باہر نکالنا۔ تو اس سے محاورہ بنا ہوا ہے کہ تم اپنا پیٹھا ادرال لیتے، میں اپنا پیٹھا ادرال لینا۔ تو بات وہی ہے کہ وہ اپنے جو انہوں نے پسائی کی ہے وہ اس کو اکٹھا کر لیں گے، جو ہم نے کیا ہے ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ باقی یہاں پر جو ہے نا وہ اب دلائل یا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑا سا کسی تصویر کو بڑا کر کے دیکھ لیجئے، کسی صوبے کی، کسی خطے کی، کسی شعبے کی، کسی ادارے کی، تو وہاں اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اس کا لخت لخت ہو جانا اور اس کا دھڑوں کی تقسیم در تقسیم میں مسلسل تڑکتے چلے جانا، وہ آپ کو صاف نظر آ جائے گا۔ اور میرے نزدیک مجھے تو یہ اللہم ممزقہم کل ممزق ان کی بالکل عملی تفسیر اور تشریح نظر آتی ہے جو پورے خطے پہ پھیل رہی ہے۔ فی امان اللہ، کل بات ہوگی انشاءاللہ ان نوجوانوں کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔